السلام علیکم ناظرین، تم زمرد کی وجہ سے پریشان ہو؟ ترخان نے کہا۔ ترخان عباس کے قریبی دوستوں میں سے تھا، اس لیے عباس کی کوئی بات اسے چھپی نہیں تھی۔ ترخان کو معلوم تھا کہ عباس زمرد کے گھر سے آ رہا ہے، اس لیے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ زمرد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے، عباس نے کہا۔ اب کیسی ہے وہ؟ ترخان نے پوچھا۔ وہ سو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے دیکھا نہیں، عباس نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ لیکن ملازمہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی کو نہیں پہچانتی، طبیب بھی اس کے بارے میں پر امید نہیں۔ اچھا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ترخان کہنے لگا۔ تم تھکے ہوئے بھی ہو، آج ہی آئے ہو اور پریشان بھی ہو، بس اتنا کرو کہ میرا منافع مجھے دے دو، مجھے ویسے بھی رقم کی ضرورت ہے۔ ترخان نے اپنی بات کہہ دی۔ اچھا بیٹھو، عباس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رقم لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کی تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی ترخان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا حصہ، ویسے جو تم نے مال دیا تھا اس پر زیادہ منافع نہیں ملا۔ ترخان نے اس طرح منہ بنایا جیسے عباس کی بات اسے ناگوار گزری ہو، ساتھ ہی بولا، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اس سفر میں بہت منافع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سفر میں منافع ہوا ہے، عباس نے کہا، لیکن تمہیں تو وہی ملے گا جو تمہارے مال پر ملا ہے، اور ابھی تو میں نے اس میں اپنا حصہ نہیں لیا۔ دراصل سفر سے پہلے ہی عباس نے سب سے طے کر لیا تھا کہ سب اسے اپنے منافع کا 1% حصہ ضرور دیں گے، لیکن ترخان کا منافع کم ہونے کی وجہ سے عباس نے یہ حصہ اس سے نہیں لیا تھا۔ لیکن ترخان چونکہ کاروباری ذہنیت کا آدمی تھا، اس لیے اسے عباس کی یہ باتیں ناگوار گزریں۔ وہ غصے میں اٹھا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، تم یہ اچھا نہیں کر رہے، اور عباس اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ جب عباس زمرد کے گھر سے لوٹا تھا، اس کے کچھ ہی دیر بعد زمرد جاگ گئی تھی۔ ملازمہ نے جب زمرد کو اٹھتے دیکھا تو وہ اس کے لیے کھانا لے گئی اور زمرد کے سامنے رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے زمرد سے پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ جواب میں زمرد اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی، لیکن خلاف معمول اس مرتبہ اس کی نگاہوں میں شناسائی کی کچھ چمک تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور اس نے پہچان لیا کہ اس کے سامنے عباس کی ملازمہ بیٹھی تھی، جیسے اس کو سب کچھ یاد آنے لگا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، میری نانی مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، اور وہ روئے جا رہی تھی۔ خادمہ نے یہ دیکھا تو عباس کے گھر پیغام بھجوا دیا کہ زمرد سکتے سے باہر آ گئی ہے اور روئے جا رہی ہے۔ پیغام عباس نے وصول کیا اور گھر کسی کو بتائے بغیر زمرد کے گھر چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوا ہو۔ اس کے گھر پہنچ کر عباس نے زمرد کو دلاسا دینا شروع کیا۔ بڑی مشکل سے جب زمرد نے اپنے آپ کو سنبھالا تو کہنے لگی، عباس سب مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ گئے ہیں، تم نہ چھوڑ جانا۔ نہیں زمرد، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، عباس بولا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، عباس نے زمرد کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک عباس زمرد کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ زمرد کو تسلی دیتا رہا اور پھر اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں اور باپ کو زمرد کے بارے میں بتایا تو دونوں زمرد کے گھر روانہ ہو گئے۔ عباس گھر میں اکیلا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو باہر ترخان کھڑا تھا۔ اس نے ترخان کو اندر آنے کے لیے کہا، لیکن ترخان بولا، میں اندر بیٹھنے نہیں آیا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، عباس بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے شک ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، ترخان بولا۔ میں سمجھا نہیں، عباس نے کہا۔ کس قسم کا دھوکہ؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، وہ کہنے لگا، تم نے میرے منافع کا بڑا حصہ خود رکھ لیا ہے۔ ترخان کی بات سن کر عباس کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں بولا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے 2 ٹکوں کی خاطر بے ایمانی کروں گا؟ تمہارا جو منافع تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، بلکہ اس میں سے اپنے حصے کی رقم بھی نہیں نکالی، بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، ترخان بولا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ عباس بولا، کچھ بھی نہیں، بلکہ حق تو میرا بنتا ہے کہ تمہاری رقم سے اپنا حصہ وصول کروں۔ ترخان جو پہلے ہی غصے میں تھا بھڑک کر بولا، تم مجھ سے کیا وصول کرنا چاہتے ہو؟ مجھے پریشان نہ کرو، عباس بولا۔ کل آنا باقی لوگوں کے سامنے معاملہ طے ہو جائے گا، جب کہ تم میرے مال کو غصب کیے بیٹھے ہو۔ مجھے باقی لوگوں سے غرض نہیں، لیکن تم جو کر رہے ہو اچھا نہیں ہے، تمہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔ ترخان یہ کہہ کر غصے کی حالت میں چلا گیا
اور عباس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ ناظرین، زمرد کی نانی کو مرے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اب زمرد نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ عباس کا تھا، جس نے زمرد کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب سے زمرد سکتے سے بہہ رہی تھی، عباس روزانہ شام کو زمرد کو لے کر اسی جگہ لے جاتا تھا جہاں وہ پہلے ملا کرتے تھے۔ اس شام بھی وہ زمرد کے ساتھ اسی جگہ موجود تھا۔ عباس، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارا پیچھا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری بدقسمتی میں حصے دار بنو، زمرد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی 2 موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ زمرد، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس حال میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں، عباس کہتا چلا گیا۔ ترخان اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح عباس کو نقصان پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے 2 قریبی دوستوں کو ساتھ ملا لیا تھا، اس شرط پر کہ وہ اس بات کو راز میں رکھیں گے۔ اس کے عوض اس نے انہیں بڑا معاوضہ دیا تھا۔ ترخان جس وقت چاہتا کوئی کارروائی کر سکتا تھا، لیکن وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ عباس کو زیادہ سے زیادہ تنگ کر سکے۔ اس نے عباس کے معاملات کو جاننے کے لیے خود اس کی نگرانی شروع کر دی۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ عباس روزانہ رات کو زمرد کے ساتھ شہر سے باہر جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ عباس زمرد کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اپنے منصوبے میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ کسی طرح بھی زمرد کو اغوا کر لیا جائے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب عباس اور زمرد رات کو باہر نکلیں تو عباس پر حملہ کر دیا جائے اور اسے یا تو جان سے مار دیا جائے یا پھر اس حد تک زخمی کر دیا جائے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، اور پھر زمرد کو اغوا کر کے کسی دوسرے شہر جا کر فروخت کر دیا جائے۔ یہ وہ منصوبہ تھا جو ترخان کے دماغ میں پل رہا تھا اور اسے وہ ہر قیمت پر قابل عمل بنانا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف عباس اس سے نہ صرف بے خبر تھا بلکہ اس نے دل سے ترخان کے خلاف ہر قسم کا گلہ دور کر دیا تھا۔ اس رات زمرد اور عباس پھر شہر سے باہر نکلے اور اسی جگہ آ کر بیٹھ گئے جہاں وہ اکثر آیا کرتے تھے۔ وہ اس کی امت سے بے خبر تھے جو ان پر ٹوٹنے والی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ایک دوسرے کے سوا ہر چیز کو بھول چکے تھے۔ زمرد کی نانی کو مرے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور زمرد نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اس میں زیادہ ہاتھ عباس کا تھا، جس نے زمرد کو زندگی کی طرف لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اب بھی وہ زمرد کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچھی اور بری قسمت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح سوچنا کہ میں ہی دنیا کی بدقسمت ترین ہستی ہوں ٹھیک نہیں ہے۔ زمرد، عباس کہہ رہا تھا، تم اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتی ہو، لیکن سوچو کہ ہمارے جیسی محبت تو صرف خوش قسمت لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ تم ٹھیک ہی کہتے ہو عباس، زمرد نے کہا۔ میں بھی اب یہی سمجھنے لگی ہوں کہ میں غلطی پر تھی۔ اب میں تمام باتوں کو بھلا دینا چاہتی ہوں، لیکن بھلا نہیں پاتی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ان باتوں کو بھلا بھی دوں تو زمانے کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، عباس نے کہا۔ تم کمزور ہو اور زمانے سے ٹکر لے کر زندہ نہیں رہ سکو گی۔ کچھ دیر محل پر خاموشی طاری رہی، پھر عباس بولا، تمہیں سب کچھ بھلا کر زمانے سے اپنے گلے شکوے مٹا کر جینا ہے۔ عباس نے کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، زمرد نے کہا۔ پھر وہ عباس کی طرف دیکھنے لگی اور عباس اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ رات تاریک تھی کیونکہ مہینے کی پچھلی تاریخیں تھیں اور چاند نہیں نکلا تھا، لیکن صحرا میں چاند نہ بھی نکلے تو ہر شے واضح اور روشن نظر آتی ہے۔ وہ دونوں اپنی گفتگو میں مگن تھے۔ اتنے میں 3 سہ ان کے عقب سے نمودار ہوئے۔ تینوں آہستہ آہستہ عباس اور زمرد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں کو اس وقت خبر ہوئی جب تینوں سہ ان کے سر پر پہنچ گئے۔ ان کے منہ نقاب میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے بڑھ کر زمرد کو پکڑ لیا۔ زمرد نے خود کو چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن بے سود۔ عباس اس وقت نہتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شخص پر حملہ کر دیا جس نے زمرد کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کی بھرپور قوت سے اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا جس سے وہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کے دونوں ساتھی عباس پر ٹوٹ پڑے، لیکن زمرد اس آدمی کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ عباس 2 آدمیوں کے نرغے میں تھا جو اس پر تلواروں سے وار کر رہے تھے۔ اسے اپنی فکر نہ تھی، لیکن وہ زمرد کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا اور وہ آدمی جسے عباس نے مکہ مارا تھا گر کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکے کی ضرب واقعی شدید تھی۔ عباس نے فوراً حالات کی سنگینی کا جائزہ لیا اور چلایا، زمرد بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ نہیں عباس، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ زمرد جو ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی ایک دم چلائی،
ساتھ ہی اس کے اندر ایک جذبہ انتقام نمودار ہوا اور اس نے ان دونوں میں سے ایک پر حملہ کر دیا جو عباس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس شخص کو اس کے کپڑوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمرد، میرے لیے بھاگ جاؤ، میرے لیے، عباس نے اس شخص کو اٹھتے دیکھ کر کہا جو اس کے مکے سے گرا تھا۔ نہیں، میں نہیں بھاگوں گی، مرنا ہے تو اکٹھے مریں گے۔ زمرد نے متواتر اس شخص کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ عباس وار بچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس کوشش میں اسے کچھ زخم بھی آ گئے تھے۔ وہ اسے چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن عباس کی چیخ و پکار نے اسے مجبور کر دیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی پہنچی تھی کہ اسے دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت نے جکڑ لیا۔ یہ وہ آدمی تھا جو عباس کا مکہ کھا کر گرا تھا اور اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوئی خاص کوشش نہ کی تھی۔ شاید وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے زمرد کو بھاگتے دیکھا تو دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ ادھر عباس دو مسلح آدمیوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ اسی اثنا میں اسے کچھ گہرے زخم آ گئے اور وہ بے حال ہو کر گر پڑا۔ جس شخص نے زمرد کو پکڑ رکھا تھا اس نے باقی دو کو مزید وار کرنے سے روک دیا۔ وہ ان سب کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا بظاہر ایسا ارادہ نہیں لگتا تھا کہ وہ عباس کو جان سے مار ڈالے۔ اس نے زمرد کو باقی دو کے حوالے کیا اور عباس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ عباس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو، اس نے کانپ پوش نے کہا۔ اب تم اٹھ تو نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ عباس کو یہ آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا اور اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نقاب پوش اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ چہرہ پہچان نہ سکا۔ مجھے پہچانا، نقاب پوش نے کہا۔ عباس کو یہ آواز سنی سنی سی لگی، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ میں ترخان ہوں، اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا سا کہا لگایا اور دوبارہ بولا، اب تمہاری ہونے والی بیوی ہماری ملکیت ہے، میں اسے بیچ کر اپنا منافع پورا کروں گا۔ ترخان کہتا چلا گیا۔ اس کی یہ بات سن کر عباس نے اٹھنے کی آخری کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن طریقی میں چلا گیا۔ اسے اٹھا لو، ترخان نے ایک آدمی کو کہا، اور اسے اس کے گھر کے دروازے کے آگے ڈال کر دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ آنا۔ کوشش کرنا ذرا جلدی پہنچو تاکہ یہ مرے نہ۔ ہم بس گھیس جانے والے راستے پر تمہارا انتظار کریں گے، چلو جلدی کرو، رات کے وقت کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی اس شخص نے عباس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اسے لے کر جانے لگا۔ وہ ترخان کی آواز سن کر رک گیا۔ ترخان کہہ رہا تھا، ہم تمہارا گھوڑا بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آگے چل پڑا۔ دراصل یہ تینوں جب عباس پر حملے کے لیے آئے تھے تو اپنے گھوڑے ساتھ لائے تھے، جن پر سفر کی ضرورت کا سامان، خوراک اور پانی بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑے انہوں نے مقررہ مقام سے کافی دور باندھ دیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ترخان نے دوسرے آدمی سے کہا، میرے خیال میں تمہیں اب اس نقاب کی ضرورت تو نہیں رہی۔ اچھا، اس طرح کرو کہ اسے اتار کر اس لڑکی کے ہاتھ کمر کی طرف باندھ دو۔ ترخان نے اسے گویا حکم دیا۔ بہت بہتر، وہ شخص بولا، شاید وہ عادتاً کم گو تھا۔ ناظرین، ترخان اور اس کے ساتھی زمرد کو لے کر اس راستے پر چل پڑے تھے جو چین کے ابتدائی علاقوں کی طرف جاتا تھا۔ چین اس دور میں بڑی تجارتی منڈی تھا اور ترخان اور اس کے ساتھی اس علاقے کی طرف جا بھی اس لیے رہے تھے۔ اس طرح ترخان نہ صرف عباس کی رسائی سے دور ہو جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے کاروبار کے مواقع بھی بڑھ جاتے تھے۔ اور رہی زمرد کی بات، تو وہ دل میں زمرد سے زبردستی شادی کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ اس کا وہ ساتھی بھی جو عباس کو اس کے گھر کے دروازے کے آگے پھینکنے گیا تھا، واپس آ کر ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ چونکہ ان کا سفر بہت لمبا تھا، اس لیے ترخان اور اس کے ساتھی اس طرح سفر کر رہے تھے کہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ جہاں موقع ملتا پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ اس دوران ترخان نے کئی مرتبہ زمرد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی ترخان اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، زمرد یا تو غصے سے منہ پھیر لیتی تھی یا زارو قطار رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس کو نہ کھانے کا ہوش رہا تھا نہ پینے کا۔ ان لوگوں کو سغت سے چلے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں زمرد کا شگفتہ چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ایک دن جب ترخان کا یہ چھوٹا سا قافلہ ایک نخلستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں ان کی ملاقات ایک فوجی دستے سے ہوئی۔ یہ قتیبہ کا فوجی دستہ تھا جس کی کمان زرار بن حسین کر رہا تھا، اور یہ دستہ بخارا کی جنگ سے واپس آ رہا تھا۔ چونکہ ترخان اور اس کے دوست بھی نخلستان میں پڑاؤ کے لیے رکے تھے، اس لیے وقتی طور پر ان کا اور دستے کے سپاہیوں کا آپس میں گھل مل جانا ایک فطری عمل تھا۔ اس دوران زرار بن حسین نے کئی مرتبہ زمرد کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اسے زمرد کے چہرے پر کوئی کہانی لکھی نظر آ رہی تھی
اور وہ اس کہانی کے متن کو پڑھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک آدھ بار ترخان سے سوال کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ ترخان نے جواب دیا تو زمرد بے اختیار رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر زرار بن حسین کو احساس ہوا کہ ترخان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ ترخان اور اس کے ساتھیوں نے زمرد کو عیاشی کے لیے اغوا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ترخان کو کریدنا شروع کیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی معقول جواب نہ پا کر زرار نے اپنے دستے کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیں۔ چنانچہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی شام زرار بن حسین نے تمام واقعات زمرد سے سنے۔ اسے زمرد پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے باقی دستے کو مرو روانہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنا نہ بھولا تھا۔ اس کے بعد وہ خود زمرد کو لے کر سغد چلا گیا۔ جب زرار بن حسین اور زمرد سغد پہنچے تو زمرد اسے عباس کے گھر لے گئی۔ عباس کے زخم چونکہ گہرے تھے اس لیے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ زمرد کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زمرد کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ عباس کو اس حالت میں دیکھ کر زمرد کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر عباس کے پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ واقعی تم ہو زمرد؟ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں عباس، زمرد بولی، یہ میں ہی ہوں۔ اور پھر زمرد نے وہ تمام واقعات سنانے شروع کر دیے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے، اور آخر میں اس نے زرار بن حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اگر وہ میری مدد کو نہ پہنچتا تو شاید میں اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ کیا تم مجھے اس سے ملواؤ گی نہیں؟ عباس نے زمرد سے کہا، کیوں نہیں، وہ مہمان خانے میں بیٹھا ہے، کہو تو ادھر ہی بلوا لوں۔ زمرد نے پوچھا، ہاں اسے ادھر ہی بلوا لو۔ عباس نے کہا تو زمرد سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ زرار بن حسین تھا۔ زرار نے عباس کی خیریت معلوم کرنے اور رسمی کلمات ادا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ اسے خاموش دیکھ کر عباس بولا، میں تمہارا شکر ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی شکریہ کے چند الفاظ تو ضرور کہوں گا۔ عباس کی یہ بات سن کر زرار مسکرا دیا، اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ ایک انسان کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد نہ کرنا بہادروں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس ایک ہی دن میں عباس زرار کے لیے اور زرار عباس کے لیے اجنبی نہ رہے تھے۔ پھر جتنے دن زرار سغد میں رہا یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ دن کا زیادہ تر حصہ عباس کے ساتھ گزارتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور عباس صحت مند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے زخم بھرنے لگے تھے۔ زرار کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنے دن سغد میں گزارے، لیکن عباس اور اس کی ماں کی ضد کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی۔ آخر بڑی مشکل سے اسے ایک دن واپس جانے کی اجازت مل ہی گئی، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ زرار وقتاً فوقتاً عباس سے ملنے آتا رہے گا۔ زرار نے عباس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ چلتے وقت اس نے عباس سے کہا کہ شاید میں اکیلا نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ سغد کو آنے والا راستہ کسی نئے طوفان سے آشنا ہو جائے، لیکن اگر وہ طوفان آیا تو تم اس کی موجوں کے ساتھ بہنے میں لطف محسوس کرو گے۔ عباس نے نہ سمجھتے ہوئے بھی زرار کی بات پر مسکرانے کی کوشش کی۔ جتنے دن زرار بن حسین عباس کے ساتھ رہا تھا عباس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس شخص کی کوئی بات بھی اندازوں پر مبنی نہیں ہوتی، اس لیے عباس نے اس کی بات سمجھے بغیر بھی مسکراتے ہوئے اس کو رخصت کیا۔ زرار بن حسین سغد سے چل پڑا تھا اور اب اس کی منزل معروف تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔